أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق. انشاءاللہ تعالی آج کی جو آیت ہے وہ بڑی زبردست آیت ہے. سبحان اللہ، جیسے قرآن کی تمام آیات ہیں. اور یہ آیا جو ہم کریں گے it is 164. اور انشاءاللہ تعالی آج اس کے اوپر ہمارا فوکس ہوگا. اور دوسری چیز یہ ہے کہ یہ جو آج ہم جو آیا کریں گے اس کا سلسلہ پچھلی آیتوں سے جوڑیں گے کہ پچھلی آیت سے یہ آیتوں سے کس طرح سے یہ ریلیٹ کرتی ہے. تو انشاءاللہ تعالی سٹارٹ کرتے ہیں ریسیٹیشن کے ساتھ، اور اس کے بعد پھر ورڈ بائی ورڈ میننگ، اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ تعالی ایکسپلینیشن کے ساتھ جو ہے ہم کنٹینیو کریں گے. چلیں، تو میں پیچھے سے تھوڑا سا پڑھنا شروع کرتی ہوں اور پھر اس کے بعد جو ہے سلسلہ جوڑتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لا إله إلا هو لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ. صدق اللہ العظیم. انشاءاللہ تعالی یہاں سے آج ہم کنٹینیو کرتے ہیں. جو لاسٹ ہم نے آیت کی تھی وہ کون سی آیت تھی؟ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ. کہ جو الہ ہے تمہارا وہ ایک ہی الہ ہے، الہ واحد ہے. لا الہ الا ہو، there is no God worthy of worship جو ہے سوائے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہیں الرحمن ہیں اور الرحیم ہیں. ٹھیک ہے، یہ ہم نے جو ہے لاسٹ آیت تھی جہاں پر ہم نے سٹاپ کیا تھا.
اب جو ہے اس کے آگے والی آیت جو ہے وہ ہے ان فی خلق السماوات والارض. اب اس کے جو ہے ورڈ بائی ورڈ میننگ، لیٹس ڈو دا ورڈ بائی ورڈ میننگ فرسٹ، اور اس کے بعد جو ہے ایکسپلینیشن کی طرف ہم جاتے ہیں. ٹھیک ہے، اوکے، لیٹس جو اسٹارٹ. انا کیا ہے؟ حرف نصب کہتے ہیں اس کو. کیا کرتا ہے؟ حرف توکید، حرف نصب اسے کہتے ہیں کہ اٹ از سم تھنگ جو کہ ایمفیسس کے لیے آتا ہے. اور انڈیڈ، بے شک، فی خلق السماوات والارض، فی ان میں، ٹھیک ہے، خلق السماوات والارض. خلق کسے کہتے ہیں؟ خلق کسے کہتے ہیں؟ کریشن کو، پیدائش کو. سماوات آسمان، اور ارض کیا ہے؟ زمین. تو ان فی خلق السماوات والارض کہ surely indeed in the creation of the heavens and the earth. تو ڈیفینیٹلی اللہ تعالیٰ جو ہے کس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ ڈیفینیٹلی جو آسمان اور زمین کی تخلیق ہے. واختلاف اللیل والنہار، اور بدلتے رہنا، آلٹرنیشن جو ہے. اختلاف اللیل، لیل کسے کہتے ہیں؟ نائٹ، رات کو. والنہار، والنہار کسے کہتے ہیں؟ واو کیا ہے یہاں پر؟ اینڈ. اور نہار کسے کہتے ہیں؟ دن کو. نہار جو ہے کسے کہتے ہیں؟ دن کو. اردو میں بھی کہتے ہیں نا نہار، منہ اٹھ کے جو ہے یہ کر لینا. یا آپ کو معلوم ہے نہاری کا ورڈ بھی جو ہے ادھر سے ہی ہے، کیونکہ لوگ صبح میں ناشتے میں نہاری بناتے تھے تو اس لیے وہ نہاری کہلاتی ہے. اینی وے، تو والنہار والفلک اللتی، والفلک، فلک کسے کہتے ہیں؟ کہ کشتی کو. التی، جو کہ، یہ التی جو ہے کس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں؟ which towards the ship. تجری، تجری کا مطلب ہے کہ جرا یجری، حرف جر کا مطلب کھینچنے کا مطلب آتا ہے. تجری جو ہے اٹ از لائک سیل کرنا، بہنا. حرف جر اسی سے، کیونکہ حرف جر جو ہے گرامیٹکلی کیا کرتا ہے؟ وہ پل ڈاؤن کرتا ہے. جو اس کے بعد والا جو ورڈ آئے گا حرف جر کے بعد، اس کے نیچے زیر ہوگی، اس کو پل ڈاؤن کر لیتا ہے. تو اس لیے جو ہے اس کو حرف جر کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو تجری فی البحر، تو یہ جو کشتی ہیں جو کہ بحر کے اندر، سمندر کے اندر چلتی ہیں. the ships that sail within the sea. ٹھیک ہے، بما ینفع الناس، اور ان سے، ان کشتیوں سے نفع پہنچتا ہے لوگوں کو. بیما، بی میں کیا ہے؟ بی جو ہے اگین حرف جر ہو گیا with ما واٹ ایور، کہ جس سے ینفع الناس، ینفع، نفع، نفع اردو میں بھی کہتے ہیں، رائٹ. تو بیما ینفع الناس، جو نفع دیتی ہیں، کس کو نفع دیتی ہیں؟ لوگوں کو نفع دیتی ہیں. الناس، ٹھیک ہے. ایکچولی لیٹ می گو ٹو دا نیکسٹ ون کیونکہ اس میں کٹ رہا ہے. بما ینفع الناس، تو نفع جو ہے لوگوں کو پہنچتا ہے. تو اب تک کس کا ذکر آیا؟ خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، جو آلٹریشن ہے دن اور رات کی. اس کے بعد تھرڈ کانسیپٹ آ رہا ہے کہ شپس کا، کہ جو کہ لوگوں کو نفع دیتی ہیں، جو بینیفٹس پہنچاتی ہیں. کیونکہ آپ کو پتہ ہے نا ساری کی ساری جو اکانومی ہے وہ اسی ٹریولنگ کے اوپر اور اس کی اوپر ہی اس کا دار و مدار ہوتا ہے. اور جو ہے شپس کے اوپر چھوٹے سے لوگ جو ہیں، پورا چھوٹی ٹریولنگ سے لے کر بڑی ٹریولنگ سے لے کر جو ہے جہاز، شپس، ساری کی ساری ٹریولنگ کا جو دار و مدار ہے اس سے ہے، اور اس سے جو انسانیت کو فائدہ پہنچتا ہے. تو بما ینفع الناس وما انزل اللہ من السماء، اور جو کچھ انزلہ، وا جو ہے اینڈ ہو گیا، ما ہے واٹ ایور، جو کچھ انزل، انزال کا مطلب ہوتا ہے کوئی چیز کو نازل کرنا. سینڈ ڈاؤن، who sends down؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ sends down. وما انزل اللہ، تو اللہ is the فاعل، کہ اللہ is the one who is sending down. تو جو کچھ اتارا اللہ نے، من السماء، from the heavens، from the sky. من کیا ہے؟ حرف جر ہو گیا، رائٹ. من جو ہے وہ حرف جر ہو گیا کہ فرام. السما، سما کیا ہے؟ آسمان. من ما ان، من کیا ہے؟ کہ آف، اگین واٹر، یعنی کہ پانی جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتارا. کہ ما جو ہے وہ پانی ہو گیا. اور فا احیا، فا جو ہے کہ سو دیٹ، اس پانی سے، اس پانی کی وجہ سے کیا ہوا؟ احیا، اللہ تعالیٰ نے زندہ کیا.
کہ he gave life, be he with it, with what, with water, پانی کے ساتھ. be جو ہے حرف جر ہو گیا, going back to کس چیز کی طرف, پانی کی طرف. he کیا ہے جو ہے it, ہی جو ہے اٹیچ پروناؤن ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے اتارا آسمانوں سے پانی, جس پانی نے زندہ کیا, کس چیز کو, مطلب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے زندہ کیا اس پانی کے ذریعے سے, کس چیز کو, زمین کو. ٹھیک ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ از the فاعل کے اندر اللہ نے اتارا پانی آسمان سے اور اس نے زندہ کیا اس پانی کے ذریعے سے, بیکاز آف دیٹ واٹر, زمین کو. بعد موتیہا اس کے مرنے کے بعد, کس کے مرنے کے بعد, زمین کے مرنے کے بعد. بعد is after, موت جو ہے ڈیتھ ہوگی, ہا جو ہے وہ اٹیچ پروناؤن ہے, اٹس ڈیتھ, کس چیز کی ڈیتھ, زمین کی ڈیتھ. یعنی زمین جو ہے بنجر ہو جاتی ہے, ویران ہو جاتی ہے, کوئی اس میں زرخیزی باقی نہیں رہتی, اور اللہ سبحانہ تعالیٰ he brings down the water, پانی پھر آسمان سے آتا ہے اور وہ پانی جو ہے زمین کو جو ہے اریگیٹ کرتا ہے اور وہ زمین جو ہے لہلہا اٹھتی ہے. تو اللہ تعالیٰ جو واٹر سائیکل ہے اس کا ذکر کریں. وَبَثَّ فِيهَا, اور پھیلائے. بسا کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ کسی کو پھیلانا, کسی چیز کو اسکیٹر کرنا, کسی چیز کو اسپریڈ کرنا. قیامت کے دن جو ہے انسانوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے, کل فراش المبسوس, ایسے ہوں گے جیسے پھیلے ہوئے بکھرے ہوئے پتنگے. تو وہ مبسوس کا ورڈ جو ہے نا, اس دن جو پھیلے ہوئے پتنگے جیسے موتس ہوتے ہیں نا, اسپریڈ اراؤنڈ, کبھی دیکھو نا کبھی مر جاتے ہیں سارے کیڑے ایک ساتھ پڑے ہوئے ہوتے ہیں, تو انسان اس طرح سے بکھرے ہوئے ہوں گے, ان کی وقت کچھ باقی نہیں ہوگی, جیسے کل فراش المبسوس ہوں گے. تو وہ مبسوس میں جو بسا کا جو ورڈ ہے وہ یہی روٹ ورڈ ہے. ٹھیک ہے, وہ بسا فیہا, بسا کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو پھیلانا. اور تو یہ ہے کہ وہ بسا فیہا, فیہا کہ اس نے پھیلائے اس میں, کس میں, کہ زمین میں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے زمین, آسمانوں سے پانی اتارا, اس پانی سے زمین کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے زندگی بخشی. جب زندگی بخشی اس پانی سے زمین کو, اور پھر اس کی نسبت سے, بیکاز ایوری تھنگ از بیکاز آف واٹر, لائف کا جو اوریجن ہے وہ پانی سے ہی ہوتا ہے نا. اگر پانی نہیں ہو تو زندگی ختم ہو جائے. اور جب پانی جہاں پر بھی, جو اسپیشلی اس کی جو اپریسیشن ہوتی تھی وہ ان کو ہوتی تھی جب یہ لوگ ڈیزرٹس میں رہتے تھے, تو وہ, اور یہ کیراوانز ہوتے تھے ان کے, وہ لوگ ٹریول کرتے تھے اور کس چیز کو ڈھونڈتے تھے, پانی کو ڈھونڈتے تھے کہ جہاں پانی ہوگا وہیں پہ جا کر ٹھہریں گے, وہیں پر اپنی جو ہے کالونی بنائیں گے. تو وہ آپ کو پتا ہے کہ ابھی ہم نے کس چیز کا ذکر پڑھا تھا, ان الصفا والمروہ کا جو ذکر پڑھا تھا, تو جو وہاں پہ جو کالونی جو آباد ہوئی تھی وہ زمزم کے کنویں کی وجہ سے ہوئی تھی. تو اس صحیح کا ذکر جو ہے وہ آ چکا ہے, رائٹ. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ, اب وہ ایک اسپیسیفک واقعہ تھا, لیکن اسلام جو ہے, ہمارا جو مذہب ہے, وہ ایک واقعے کے اوپر یا ایک ہسٹوریکل ایلیمنٹ کو لے کر یا ایک لوکیشن کو لے کر تو نہیں ہے, یہ تو یونیورسل ریلیجن ہے. تو اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو چھتری جو تھی وہ پوری کھول دی, اس واقعے کی جو چھتری تھی وہ پوری اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کھول دی, اور کہا کہ جس طرح سے ایک زمزم کا کنواں جو ہے وہاں پہ پھوٹا تھا اور اس کی وجہ سے ایک شہر آباد ہوا تھا, وہ جو صحیح تھی, وہ صحیح جو ہے ایونچولی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ہی کرشمہ کہ وہ زندگی دینے والا ہے. الحی القیوم جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات ہے, المحیی جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے, زندگی دینے والی جو ذات ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اب وہ چھتری کھول دی اور بتایا کہ تمام کائنات میں, جو تمام زمین میں تمام کے تمام جو پرند چرند اور جو آبادیاں ہیں, وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو پانی اتارا ہے اس کے فیض سے ہیں. پانی سے ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہے ایک اوریجن بتایا ہے, کہ جو فزیکل لائف کا جو ہے اوریجن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا ہے. تو وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ, اور اللہ تعالیٰ نے پھیلائے فیہا اس میں, فی جو ہے وہ کیا ہو گیا, حرف جر ہو گیا. ہا جو ہے وہ کیا ہے, اٹیچڈ پروناؤن ہے, دیر ان. وَبَثَّ فِيهَا, اور پھیلائے اس میں, من کل دابت, من again is what, it's حرف جر, right.
کلی کے ایوری کائنڈ دابتن موونگ کریچر. تو اللہ تعالیٰ نے موت کے بعد جو ہے تمام قسم کی مخلوقات جو ہیں تمام قسم کی جو ہیں وہ پھیلائیں. یہاں تک کہ یہ پانی کی اتنی سگنیفیکنس ہوتی تھی, جیسے میں آپ کو بتا رہی تھی کہ یہ ان ٹریولنگ جو ٹرائبز ہوتے تھے, کہ اگر ہسٹری کے آپ بکس میں جا کر پڑھیں کہ جب لوگ جو ہوتے تھے وہ ٹریول کرتے تھے اور ڈیزرٹس میں پرانے زمانے کی یہ جو باتیں ہیں, اور ان کو پانی نہیں ملتا تھا یا ان کا جو ہے وہ پانی کے ساتھ جو ہے کنیکشن ختم ہو جاتا تھا کہ اب پانی نہیں ہے اور ڈیزرٹ میں لوگ اپنی جو ہوتی تھی قبریں خود کھود لیتے تھے اور جا کے اپنی قبروں میں لیٹ جاتے تھے, کیونکہ ان کو لگتا تھا کہ اب ہماری زندگی جو ہے وہ ختم ہو جائے گی, اور اس سے پہلے کہ ہم کہیں گر کے مریں اور ہم پہ جانور اٹیک کریں تو اس سے بہتر ہے کہ ہم اپنی قبریں کھود کر اپنے آپ کو خود دفنا لیں. تو اس قدر جو ہے وہ زندگی اور موت کے درمیان اس طریقے سے لوگ زندہ رہتے تھے کہ پانی کے اوپر جو ہے زندگی کا ایسا دار و مدار ہوتا تھا. اور یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ اس کا شکر ادا کرنا جو ہے نا, پل پل انسان کو جو ہے پانی کا ہی ہم جو ہے شکر ادا نہیں کر سکتے. اور کیونکہ ہماری زندگی میں یہ چیزیں تب الحمدللہ بہت ریڈیلی اویلیبل ہیں, تو کبھی کبھی ہم ان چیزوں کی جو امپورٹنس ہے وہ اس کا احساس ہمیں جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. کیونکہ ہم تو یہ سوچتے ہیں نا کہ ہمیں کیا ڈرنکس چاہیے اور ہمیں لیمنیڈ پینا ہے یا سوڈا پینا ہے یا کیا کرنا ہے, اور یا شربت چاہیے یا کیا چیز چاہیے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اتنا جو ہے سرکل بڑھا دیا ہے نعمتوں کا, لیکن بہرحال اس سے بڑی یہ نعمت عظمیٰ ہے. پانی جو ہے بہت بڑی نعمت عظمیٰ ہے اور اس کا بہت اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے. وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ, اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھیلائے ہر طرح کی مخلوق لیونگ کریچرز. وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ, وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ, اب جو ہے تصریف ریاح کیا ہے, واو جو ہے وہ ہے عین, تصریف صرفہ, اور تصریف کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی چیز کا مڑنا, ایک طرف سے دوسری طرف ڈائریکشنز کا پھرنا. تو وہ تصریف ریاح, ریاح کسے کہتے ہیں, ریح کی جمع, ریح ہوا کی جمع, یعنی ہواؤں کا بدلنا. ہوائیں جو ہیں وہ چینج دیئر ڈائریکشنز, رائٹ, جو کرنٹس آف ایئر ہوتے ہیں, رائٹ, اور ان کے بیسس کے اوپر بہت کچھ ڈیپینڈ کرتا ہے جو کرنٹس آف ایئر ہیں. وتصریف الریاح والسحاب المسخر, والسحاب, سحاب کسے کہتے ہیں, بادل کو کہتے ہیں. اس کا بھی جو روٹ ورڈ میں ہوتا ہے کوئی چیز کو کھینچنے کا میننگ ہوتا ہے. تو سحاب جو ہے اگین بادل, مسخر جو تابع کیے گئے, یہ جو بادل ہیں یہ مسخر ہیں, یہ اللہ تعالیٰ کی تصریف, اللہ کے کنٹرول میں ہے. بین السما, بینا کا کیا مطلب ہے کہ درمیان میں, السما آسمان کے اور زمین کے, والارض لآیات لقوم, یہ جو ہیں یہ ڈیفینیٹ آیاتیں ہیں, لقوم یعقلون, عقل کرنے والوں کے لیے ان میں آیتیں ہیں. کن چیزوں میں آیتیں ہیں؟ تو ایک پوری لسٹ ہے جس کا جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں گنوائی ہے اور کہا ہے ان تمام چیزوں میں عقل کرنے والوں کے لیے, سوچنے والوں کے لیے آیتیں موجود ہیں. تو کیا کیا چیزیں آ گئی, ان کے آسمان اور زمین کی کریشن, اختلاف اللیل والنہار, جو آلٹریشن آف ڈیز اینڈ نائٹ, کہ دن آتا ہے اور رات آتی ہے, کہیں پہ دن لمبا ہوتا ہے کہیں پہ رات چھوٹی ہوتی ہے, پھر سال بدلتا ہے, پھر پتہ چلتا ہے کہ راتیں جو ہیں وہ دن چھوٹے ہو گئے, راتیں, یہ آلٹریشن کس طرح سے دن اور رات جو ہیں وہ پلٹتے ہیں, حالات بھی انسان کے اسی طرح سے بدلتے ہیں. پھر اس کے بعد کیا ہے, والفلک التی, اور پھر اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ جو شپس اور جو جہاز چلتے ہیں اور سمندر کے اندر, اور اس سے جو ہے انسانیت کو نفع پہنچتا ہے, اور اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پانی اتارا, اور اس پانی سے کیا ہوتا ہے کہ زندگی کا ظہور ہوتا ہے. تمام ہر قسم کی مخلوقات جو ہیں وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو جو ہے اللہ تعالیٰ پھیلاتا ہے زمین پہ, کرۂ ارض پہ جو ہے تمام قسم کی مخلوقات اللہ سبحانہ تعالیٰ پھیلاتے ہیں.
وتصریف ریاح، اور ہوائیں جو ہیں وہ چلتی ہیں، اور ہوائیں چلتی ہیں اور بادل جو ہیں وہ معلق ہیں، وہ اللہ کے حکم سے مسخر ہیں آسمان کے بیچ میں اور زمین کے بیچ میں، اور ان میں تمام آیات ہیں ان لوگوں کے لیے کہ جو سوچنے والے ہیں، جو عقل رکھنے والے ہیں، جو پروسیس کرنے والے ہیں، جو انٹلیکٹ والے ہیں۔ تو یہ ہے آج کی ہماری آیت انشاءاللہ تعالی، جس کے اوپر جو ہے ہم کوشش کریں گے کہ اس کو اسٹڈی کرنے کی۔ alright now first of all کہاں ہم کیا بات کر رہے تھے لاسٹ ٹائم اور کہاں سے یہ سلسلہ جڑ گیا؟ لاسٹ آیت جو ہم نے کی تھی، اگر آپ کو یاد ہو تو وہ آیت کیا تھی؟ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، کہ وہ الہ جو ہے وہ تمہارا وہ الہ واحد ہے، لا الہ الا هو الرحمن الرحیم۔ سنگولیرٹی کی بات کی گئی تھی، توحید کی بات کی گئی تھی، ایک رب کی بات کی گئی تھی، ایک الہ کی بات کی گئی تھی جو رحمان ہے اور وہ رحیم ہے۔ اور اس کے بعد یہ آیت دوسری جو ہے، نیکسٹ آیت جو ہے وہ یہ آیت آ گئی۔ تو یہ کیا ہے یہ آیت؟ یہ وہ جو ذات جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو ڈسکرائب کیا کہ میں رحمان ہوں اور میں رحیم ہوں، everything goes back to him، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تمام کی تمام کائنات کا جو ہے جو ابتدا ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نام سے ہوتی ہے، تمام کی تمام سرے جو ہیں اس تک جڑتے ہیں، تو اس کی رحمانیت کا ظہور ہے، اس کی رحمانیت کے جب فوارے پھوٹتے ہیں تو یہ آیت جو ہے، یہ گلدستہ جو ہے تمام کی تمام باتوں کا، یہ اس کی رحمانیت کا گلدستہ ہے، جس کا ایک سیمپل ہے جو ہمیں اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ وہی بات ہو گئی جو ہم یہ ڈائیگرام میں نے آپ لوگوں کو پہلے بتایا تھا کہ جب ہم قل هو اللہ احد ہم کر رہے تھے، رائٹ؟ تو اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ قرآن تو آپ کو پتا ہے کہ ایک ہی ہے، سبحان اللہ۔ تو یہ جو ہے اب آپ دیکھیں کہ یہ ملٹیپلسٹی کیا ہے، خلق السماوات والارض، یہاں پہ یہ ملٹیپلسٹی کیا ہے کہ خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، دن جو ہے رات بنتا ہے، رات جو ہے وہ دن بنتی ہے، اور آسمان سے پانی آتا ہے اور اس پانی سے زمین جو ہے وہ زندہ ہوتی ہے اپنی موت کے بعد، اور جب زمین زندہ ہوتی ہے تو تمام قسم کی مخلوقات اللہ تعالیٰ نے پھیلائی، اور ہوائیں چلتی ہیں اور بادل ہیں جو کہ مسخر ہیں بین السماء والارض، یہ تمام کی تمام ملٹیپلسٹی ہے، اور انسان کا جو دل ہے، انسان کے جو انٹلیکٹ ہے، ان تمام چیزوں میں جا کر جو ہے یہ سب فوکس ہوتی ہیں، اور ہم کو کیا چیز پتہ چلتی ہے کہ ایک ہی الہ ہے، لا الہ الا هو الرحمن الرحیم۔ تو یہاں پر جو ہے ساری کی ساری چیزیں جو سنگولیرٹی جو ہے وہ تمام کی تمام جو آیتیں جو ہے وہ کیا ہے کہ اس کے علاوہ کوئی الہ جو ہے نہیں ہے، وہ الرحمن اور رحیم۔ تو یہ رحمانیت اور کا ایک سیمپل اللہ تعالیٰ نے عطا کیا، اور جو ہے تمام کی تمام چیزیں جو ہیں وہ اسی کی طرف پوائنٹ کرتی ہیں۔ تو یہ ڈائیگرام جو ہے یہ دونوں آیتوں کو جو ہے وہ کنیکٹ کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ تمام کی تمام جو ہیں یہ آیات ہیں، لا آیات لقوم یعقلون، ٹھیک ہے؟ اب جو ہے ان کو سمجھنا ہے ہم کو کہ یہ جو ہے یہ بات کیا کی جا رہی ہے، لا آیات، تو یہ جو ہے سائنس کی بات کی جا رہی ہے، آیات کی بات کی جا رہی ہے، رائٹ؟ اور آج کی جو آیت ہے ہماری وہ ہے کہ ان فی خلق السماواتی، جو پروسیسنگ مائنڈ ہے، جو انسان کی جو انٹلیکٹ ہے، وہ جو ہے ان تمام چیزوں کے اوپر جب غور کرے گی تو یہ اس کے لیے ایک سائنس ہوں گے جو پوائنٹ کرتے ہیں، اور جو پروسیسنگ مائنڈ ہے وہ اللہ کی پہچانے گا کہ یہ میرا رب ہے، یہ الہ ہے، الہ واحد ہے، یہ تمام چیزیں جو ہیں اس کی طرف پوائنٹ کرتی ہیں۔ یہی آیت جو ہے ان کنڈینسڈ فارم سورہ ال عمران میں آتی ہے، اور وہاں پہ کیا ہے، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر جا کے مطلب اب آپ یہ دیکھیں کہ یہاں پہ تو اتنی ساری باتیں تھیں نا، اتنی ساری باتیں تھیں، اور لیکن یہاں پہ یہ کنڈینس فارم میں جب یہ آئیں تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار
لآیات لأولی الالباب، کہ بے شک آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں اور واختلاف اللیل والنہار، کہ جو اختلاف ہے alteration of the day and night، اس میں جو ہے آیات موجود ہیں، لیکن یہاں پہ لقومی یعقلون نہیں ہے، یہاں پہ اولی الالباب، the people of the core، جو الباب جو لب کا ورڈ ہوتا ہے وہ کور کا ورڈ ہوتا ہے، کسی چیز کا جو ایک کور ہوتا ہے، جیسے آپ کوئی پورا کا پورا کوئی پھل ہو نا، جیسے کوئی آڑو ہو یا آم ہو، تو اس کی جو ایک گٹھلی جو کور ہوتا ہے، جو اس کی جو بیج کی جو چیز ہوتی ہے، جب آپ اس تک پہنچتے ہیں، کسی چیز کو آپ کاٹتے جائیں اس کا جو کور ہوتا ہے اس تک جب آپ پہنچتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ جو اس کے اندر کی جو سیڈ ہوتی ہے وہ اس کی جو ہے اصل ہوتی ہے، رائٹ؟ تو یہ لوگ جو ہیں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ ایسے لوگ ہیں، یہ پکے ہو گئے، ان کا جو کور ہی ہے، جو جسے کہتے ہیں کوئی چیز پوری اس طریقے سے رنگ گئی ہے کہ آپ اس کو ہر لیئر پہ کاٹتے چلے جائیں گے تو وہ رنگ اندر ڈیپ ہوتا 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 چلا جائے گا، یہاں تک کہ وہ رنگ جو ہے وہ روح کے اندر اس طرح سے سرایت کر گیا ہے کہ روح کے کور تک جو ہے وہ بات، جسے کہتے ہیں نا کہ دل میں اتر چکی ہے، اب دل جو ہے وہ رنگ چکا ہے، اب وہ دل جو ہے وہ اس حقیقت کو اس طریقے سے ایبزارب کر چکا ہے کہ اس کی جو حیثیت ہے کہ اٹ از ناؤ بینگ، کہ اب وہ illuminated ہے وہ دل۔ تو یہاں پر جو ہے کہ جو دو چیزیں ہو گئی کہ خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، تو پتہ چلا کہ دو چیزوں تک بات چلی گئی کہ ایک تو ہے تخلیق، اور ایک کیا ہے تخلیق کے علاوہ دوسری چیز کیا ہو گئی کہ اختلاف، لائک جو موومنٹ ہے، ایک تو ہے اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز بنا دی اور ایک اس کی فنکشننگ ہے، ایک اس کی فنکشنالٹی ہے، تو ہمیں معلوم ہے کہ دو چیزیں ہیں کہ ایک تو ہے خلق اور ایک ہے امر، ایک چیز ہے خلق اور ایک چیز ہے امر۔ تو اگر آپ دیکھیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سورۃ الاعراف کی اور سورہ یونس کی میں دو آیتیں ادھر لے کر آئی ہوں کہ ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض، کہ تمہارا رب تو وہ ہے جس نے آسمان اور زمین کو بنایا اور 6 days کے اندر، ثم استوى علی العرش، اور اس کے بعد جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی positioned himself on the throne، اللہ تعالیٰ قائم ہے اپنے عرش کے اوپر، یغشی اللیل النہار، کہ کیا ہے کہ جو رات ہے وہ دن کو کور کر رہی ہے، رائٹ؟ تخلیق، اور پھر اس کے بعد کیا چیز کا ذکر اب آ رہا ہے، وہی اختلاف اللیل والنہار، کس طرح سے دن جو ہے وہ رات کو رات جو ہے وہ دن کو کور کر دیتی ہے، جیسے ہوتا ہے نا آپ کمبل اوڑھتے ہیں اوپر سے اوپر، آہستہ 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 کر کے آپ پورا کمبل لے لیں، تو اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے ایسے ڈسکرائب کیا ہے جیسے دن جو ہے وہ آہستہ آہستہ رات کا کمبل اپنے اوپر لے لیتا ہے، ایسی ہوتی ہے نا جب رات آتی ہے تو آہستہ آہستہ کر کے شیڈز ڈارک ہوتے چلے جاتے ہیں، جیسے رات کا کمبل جو ہے وہ دن کے اوپر جو ہے وہ آہستہ آہستہ چڑھتا چلا جا رہا ہے، یغشی اللیل والنہار یطلبہ حثیثا، اور جو ہے سوئفٹلی، جیسے کہتے ہیں کہ سوئفٹلی جو ہے وہ ایک دوسرے کو فالو کر رہے ہیں، ایک دونوں جو اللہ تعالیٰ نے جیسے پیر ہے ایک دوسرے کی طرف جانے کے لیے، ایک ایسی اٹریکشن ہے کہ رات جو ہے وہ ڈھکتی چلی جا رہی ہے دن کو، ٹھیک ہے؟ والشمس والقمر، اور اللہ تعالیٰ نے سورج کا ذکر کیا، چاند کا ذکر کیا، والنجوم مسخرات بامرہ، اور جو نجوم ہیں جو اللہ کے حکم کے مسخر ہیں، اللہ لہ الخلق والامر، خلق بھی اسی کے لیے اور امر بھی اسی کے لیے، یعنی تخلیق بھی وہی کرتا ہے اور حکم بھی وہی دیتا ہے، تبارک اللہ رب العالمین، اللہ کا نام بابرکت، the glorious one، glorious is Allah, the Lord of all the worlds، اللہ لہ الخلق والامر، یہ جو ہے خلق بھی اسی کو بلونگ کرتی ہے، بنانے والا بھی وہی، چلانے والا بھی وہی، ٹھیک ہے نا؟ تو جو ہے بنانے والا بھی وہی، چلانے والا بھی وہی، تبارک اللہ رب العالمین۔ پھر اس کے بعد یہ آیت جو ہے سورہ یونس کی ہے، ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام، وہی بات کہ اس نے بنائی 6 دن کے اندر آسمان بھی اور زمین بھی، ثم استوى علی العرش، اور عرش پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جو ہے وہ جو اللہ تعالیٰ کی حکومت ہے، یدبر الامر، یدبر الامر، اب یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو اللہ تعالیٰ بتا رہے تھے کہ کس طرح سے دن رات کو کور کرتی ہے، اور یہ تمام جو ہے امر اللہ سبحانہ تعالیٰ ایکسپلین کر رہے تھے،
اب اس کو ایکسپلین کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ صرف ایک ورڈ یوز کیا، یدبر الامر. کیا پتا چلا ہم کو کہ ایک تو ہے خلق، اور پھر یہ پوری کی پوری جو اختلاف اللیل والنہار، جو ہماری آج کی آیت میں ہم پڑھے نا، اختلاف، آلٹریشن آف دا ڈیز اینڈ نائٹ، اس آلٹریشن آف ڈیز اینڈ نائٹ کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ڈسکرائب کیا تھا کہ یغشی اللیل والنہار یطلبہ حثیثا والشمس والقمر، رائٹ، والنجوم مسخرات بامری. یہ پورے کے پورے اللہ تعالیٰ نے جو ہے تمام چیزوں کی جو فنکشننگ ہے، جو ان کی فزیولوجی ہے، جو ان کے جو احکامات ہیں جس کی وجہ سے جو ہے یہ پورا کا پورا کارخانہ چل رہا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے ایک ہی سینٹینس میں ادھر ڈسکرائب کیا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا یدبر الامر، کہ تمام چیزوں کو جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ is the one who is controlling, right؟ تو امر جو ہے، جو حکم ہے، جو کی فنکشننگ ہے، جو کن فیکون اللہ کا حکم ہوتا ہے، جو اللہ کی اسیسمنٹ ہے، جو اللہ تعالیٰ کی جو ایبسولوٹ پرفیکٹ ایسٹیمیشن ہے کہ کس طریقے سے کس چیز نے فنکشن کرنا ہے. یدبر الامر، ٹھیک ہے. ما من شفیع الا من بعد اذن، کہ کوئی نہیں جو اللہ کے آگے جو ہے وہ انٹرسیڈ کر سکے، شفاعت کر سکے سوائے اس کے اذن کے. ذالکم اللہ ربکم، وہ تمہارا رب ہے. اگین گوئنگ بیک ٹو وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، کہ تمام چیزیں جو ہیں وہ اللہ کو ہی پوائنٹ کرتی ہیں. ذالکم اللہ ربکم فَاعْبُدُوهُ، اس کی عبادت کرو. افلا تذکرون، تو کیا تم جو ہے دھیان نہیں دو گے؟ will you not then pay attention, will you not then pay heed to it، یا غفلت میں ڈوبے رہو گے؟ تو یہ جو ہے میں آپ کو یہ بتائی تھی کہ آج تو یہ جیسے کہتے ہیں نا کہ تمام کی تمام چیزیں پروسیسنگ مائنڈ کو اللہ تعالیٰ نے عطا کر دی کہ تم جو یتفکرون فی خلق السماوات والارض، ہر چیز کی فنکشننگ کے اوپر، ہر چیز کی تخلیق کے اوپر جو ہے ہم غور کرتے ہیں. اور یہ تمام کی تمام ملٹیپلسٹی ہے، تمام کی تمام چیزوں میں ایک انتشار ہے، تمام کے تمام رنگ پھیلے ہوئے ہیں، تمام مختلف دھاگے ہیں جو ہم کو نظر آتے ہیں کائنات میں، لیکن سرا ایک ہی جگہ پہ جڑتا ہے. وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ، خلق بھی اسی کی، امر بھی اسی کا، بنایا بھی اسی نے، چلایا بھی اسی نے، وہ ہے رب کائنات. تو یہاں پر آگے ہمیں پتہ چلا کہ جو کور ہے اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ان تمام چیزوں میں ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب کی بات جو ہے وہ دو چیزوں پہ چلی گئی، خلق پہ چلی گئی اور امر پہ چلی گئی. اور جو لوگ جو ہوں گے جن کے کور کے اندر، جن کی روح کے اندر، جن کی گہرائیوں کے اندر جو ہے یہ میسج جو ہے یہ سرایت کر گیا ہے، ان کو اپنا رب ہر چیز میں دکھتا ہے. ان کو رب پہلے نظر آتا ہے، وہ ظاہر کو دیکھتے ہیں لیکن باطن میں اس کے ہر چیز میں ان کو ظاہر میں بھی رب نظر آتا ہے، باطن میں بھی رب نظر آتا ہے. تو یہ جو ہے پھر اس کے بعد ایک اور ڈسٹنکشن کیا ہے کہ سورہ یونس کی جو 6 آیت ہے، ان فی اختلاف اللیل والنہار وما خلق اللہ فی السماوات والارض لآیات لقوم یتقون. تو یہاں پر جو تھا، جو آج ہم نے پڑھی تھی وہ یعقلون تھا، یہاں پہ قوم یتقون کہ یہ وہ لوگ ہیں جو کانشیس آف اللہ سبحانہ وتعالی. کانشیسنس کیا ہے اللہ تعالیٰ کی؟ کہ آپ اٹھ بیٹھتے ہیں، آپ اٹھ بیٹھتے ہیں، وہ چیز جو ہوتی ہے آپ کو آپ اٹھ کے بیٹھ جاتے ہیں کہ یہ کیا بات کی گئی. یہ جسے کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہے اس قدر ان کی شعور میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات جو ہے وہ روشن ہے کہ ہر چیز میں ان کو اپنا رب جو ہے وہ دکھتا ہے. لیکن یہاں پہ آرڈر جو ہے چینج کر دیا کہ اختلاف اللیل پہلے آیا، والنہار، لائک ہر چیز کے اندر جو ایک جو بیسک جو اس کی فنکشننگ ہے، جو بیسک جو بلو پرنٹ ہے وہ اللہ تعالیٰ کا نظر آ رہا ہے. وما خلق اللہ فی السماوات والارض لآیات لقوم یتقون. تو یہ 3 چیزیں ہیں. فرسٹ لآیات لقوم یعقلون، کہ جو ہے جو پروسیس کرتے ہیں انٹلیکچولی اس چیز کو سمجھتے ہیں. جو انٹلیکچوئل جو سائنٹسٹ ہوتے ہیں، ہم کو پتہ ہے کتنے سائنٹسٹ ہیں جو کہ مسلمان ہو گئے کہ جب ان کو پتہ چلا کہ قرآن کے اندر یہ چیز مینشنڈ ہے تو وہ جو تھے اویئر تھے کہ یہ چیزیں موجود ہیں تخلیق کے اندر، بایولوجی میں. اور جب انہوں نے دیکھا کہ قرآن بھی اس چیز کو اس قدر
جو ہے وضاحت کے ساتھ اتنے سالوں پہلے سینچریز اگو قرآن میں وہ چیزیں موجود ہیں، تو وہ جو لوگ تھے جن کو علم والے تھے وہ پہچان گئے کہ یہ تو جو قرآن کا جو آتھر ہے یہی کائنات کا بھی آتھر ہے، سیم جو ہے سگنیچر جو تھا وہ پہچان گئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا، اور وہ مسلمان ہو گئے۔ تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جو پہچان جاتے ہیں انٹلیکچولی، ان کی جو عقل ہے وہ ثبوت دیتی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وحدانیت کا، یہ وہ لوگ ہیں۔ اور پھر اس کے بعد ایسے لوگ ہیں کہ اب جب ان کی جو ہے دل جو ہے اللہ کے ساتھ جڑ جاتا ہے تو ہر چیز پہ اختلاف اللیل والنہار، جو دن بدل رہا ہے، جو رات بدل رہی ہے، جو حالات آ رہے ہیں، کبھی کیا ہو رہا ہے، کبھی کیا ہو رہا ہے، مطلب اختلاف اللیل والنہار جو ہے وہ ٹرننگ آف دا ایونٹس میں ان کو ہر چیز میں جو ہے اپنے رب کا ہاتھ نظر آتا ہے۔ اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جو تقوی والے ہیں، اور پھر اس سے ایک سٹیپ اور اوپر کے جب اولو الالباب ہو جاتے ہیں لوگ، وہ اولو الالباب ہو جاتے ہیں، اب جو ہے ہر چیز کے اندر اختلاف اللیل والنہار، کیونکہ اب ان کے کور کے اندر جو ہے وہ کیا کہتے ہیں یہ آیتیں اتر چکی ہیں۔ تو یہ جو ہے سب سے پہلے تو میں یہ ایکسپلین کرنا چاہ رہی تھی کہ آن دا براڈر اسکیل، اب جو ہے جو بات ہے جہاں پر آپ لوگوں کی اٹینشن کی مجھے بڑی ضرورت پڑے گی، کہ اب ہم تھوڑی ڈیٹیلز میں جائیں گے اس آیات کی، اور ان باتوں میں جائیں گے جو شاید اتنی مطلب کلیئر نہ ہوں، یا پھر سوچی نہ گئی ہوں، یا سوچی گئی ہوں لیکن آپ نے اس کے اوپر غور نہیں کیا ہو اتنا۔ تو اب ہم اپنے نیکسٹ اس پر آتے ہیں۔ اوکے، تو آج کی آیت جو ہے ہماری ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار۔ آپ کو میں نے بتایا کہ یہ تو فرسٹ جو ہے ذکر آیا ہے خلق السماوات والارض، کہ اللہ تعالیٰ نے بنائے آسمان اور بنائے زمین، اور اختلاف اللیل والنہار، یہ تو جسے کہتے ہیں کور پرنسپلز ہو گئے۔ اب ہم ڈیٹیلز کے اوپر جاتے ہیں، جو ڈیٹیلز اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتائی ہیں، کیونکہ قرآن تو ایسا حق ہے کہ کوئی ایک حرف بھی ایسا نہیں کہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہے اس میں اتارا ہے اور اس میں وزڈم نہ ہو۔ تو جو ذکر کیا گیا وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ، کہ جو شپس چلتی ہیں فی البحر بما ينفع الناس، تو اب آپ دیکھیں کہ ذکر کیا جا رہا ہے ان کشتیوں کا، ان جہازوں کا جو زمین پہ جو ہیں وہ پانی پہ چلتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ایک ٹریولنگ ہو رہی ہے، ٹریولنگ آ گئی نا، ایک زمین کے اوپر ہاریزونٹل ڈائمینشن میں ایک ٹریولنگ آ گئی جس کا جو ہے ذکر کیا جا رہا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ذکر کر دیا وَأَنزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ، اب زمین کے ذکر کے بعد اللہ تعالیٰ چلے گیا آسمان کے ذکر کے اوپر، کہ آسمان سے جو ہے وہ بارش آ رہی ہے۔ اختلاف اللیل والنہار ہے نا، so it is like alteration، ٹھیک ہے نا، کہ ایک چیز پھر اس کی اپوزٹ چیز۔ تو زمین کے اوپر سمندر کے اوپر جو ہے ٹریولنگ ہو رہی ہے، اور آسمان سے بھی جو ہے وہ پانی جو ہے وہ نازل اللہ تعالیٰ نے کہا، اور اس پانی کے ذریعے کیا ہو رہا ہے کہ زندگی جو ہے عطا کی جا رہی ہے، اور تمام مخلوقات جو ہیں وہ بس رہی ہیں۔ وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ، اور ہوائیں جو ہیں وہ چل رہی ہیں۔ اب یہ ہوائیں جو ہیں یہ کامن ایلیمنٹ ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جو زمین میں بھی جو سمندر میں بھی جو بحری سفر میں جو شپس چلتی ہیں، یا آسمان میں بھی جہاز جو اڑتے ہیں، ان کا ہوا کے اوپر بڑا دار و مدار ہوتا ہے۔ تو وہ تصریف ریاح، تو یہی ہوا ہے جو ان شپس کو چلا رہی ہے، اور یہی ہوا ہے جو بادلوں کو اڑا رہی ہے۔ هو الذی یرسل الرياح بشرا بین یدی رحمتی، وہ جو ہے پہلے بارشوں سے پہلے کیا ہے ہواؤں کو بھیجتا ہے، اور یہ بارشیں، یہ جو ہوائیں ہیں یہ بادلوں کو اٹھائے لے کر پھرتی ہیں۔ تو اب آپ کو پتہ چلا کہ ہوا جو ہے وہ ایک کامن ڈیمنشن ہو گیا، کہ یہ جو ہوا جو ہے یہ چلا رہی ہے ان شپس کو جو کہ زمین پہ سمندر کے جو ہے پہ چل رہی ہیں، اور یہی ہوا جو ہے بادلوں کو بھی لے کر اڑتی پھر رہی ہے۔
اور ان بادلوں سے بارشیں ہوتی ہیں، رائٹ، اور اس سے پھر زندگی کا جو ہے ظہور ہوتا ہے. تو زمین پہ جو زندگی ہے، جو اکانومی جو چل رہی ہے، وہ زمین کی ٹریولنگ کی وجہ سے چل رہی ہے. کریکٹ. جب ٹریولز رک جاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ ٹریولز رک گئے تو پوری کی پوری اکانومی آپ کی سٹرینڈڈ ہو جاتی ہے. تو سبحان اللہ، تو یہ ہوا جو ہے یہ یہاں پر بھی چل رہی ہے، اور ہوا جو ہے وہ آسمانوں پر جو ہے وہ بادلوں کو بھی اڑاتی پھر رہی ہے، اس سے پانی آ رہا ہے اور پانی سے بھی زندگی آ رہی ہے. ٹھیک ہے. تو زندگی کا ظہور جو ہے وہ تو ان ہواؤں کے اوپر بھی ہے. تو یہ ابھی ہم فزیکل ریالٹیز کی بات کر رہے ہیں. وَسَحَابٍ مُسَخَّرٍ، اور بادل ہیں جو بیچ میں مسخر ہیں، بین السماء والارض. اب بات ہو گئی بین السماء والارض، جو اللہ تعالیٰ نے اختلاف اللیلی والنہاری کی بات کی، اب بین السماء والارض کی بات کر دی کہ آسمان اور زمین جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ کبھی زمین کا ذکر ہوتا ہے، پھر آسمان کا ذکر ہوتا ہے، اور پھر زمین کا ذکر ہوتا ہے، پھر آسمان کا ذکر ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا اور پھر ایسے بادل ہیں جو کہ بیچ میں مسخر ہیں، جو کہ آسمانوں میں ہیں اور زمین میں ہیں. کیا انسان کی تخلیق ایسی نہیں کہ جس کی کہ جو اللہ تعالیٰ نے جو ہے جس کی جسم جو ہے وہ زمین سے اٹھایا ہے اور روح جو ہے آسمان سے آ رہی ہے؟ کیا ہم اور آپ جو ہیں زمین اور آسمان کے بیچ میں مسخر نہیں ہیں؟ کیا زمین کی طرف ہی جھک جاتے ہیں، اپنے ڈیزائرز میں ہی رہ جاتے ہیں، یا پھر جو ہے آسمان کی طرف ہمارا سفر بنتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف، اور اللہ تعالیٰ کی طرف ہماری روح کی پرواز ہوتی ہے؟ ایونچولی تو ادھر ہی جانا ہے، لیکن جانے سے پہلے جانے والے جو ہوتے ہیں وہ اولو الالباب ہوتے ہیں. وہ تمام زمین کی آیتوں کو، تمام زمین کی نشانیوں کو دیکھتے ہیں، اور روح جو ہے ان کی اللہ تعالیٰ کی طرف جو ہے ذکر کی، اللہ کا ذکر جو ہے آسمانوں کی طرف جو ہے کیا نہیں اٹھتا ہے؟ بین السماء والارض، کیا ہم اور آپ نہیں ہیں؟ تو یہ جو ہے یہ پوری کی پوری کہانی جو ہے بڑی گہری ہوتی چلی جا رہی ہے. تو ایک جو ہے تو اس کے یہ کوئی میں اپنے یہ جو ٹریولنگ ہے تو اس کا آپ کو پتا چلا یہ بین السماء والارض، تو ایک جو ہے یہ جرنی کی یہ جو ہے بات کی جا رہی ہے. لآیات لأولی الالباب، سوچنے کی بات ہے، آیات کی بات کی جا رہی ہے. آیات کا مطلب ہوتا ہے سائنس. تو سائنس ٹو واٹ؟ سائنس ٹو واٹ؟ اگر میں ادھر آپ کے بتا دوں کہ یہ روڈ کے اوپر سائنس لگا دیں اور یہی نہ پتہ چلے کہ کہاں پہ کون سی چیز جا رہی ہے، آپ پوچھیں گے یہ سائن تو لگا ہوا ہے لیکن یہ کدھر، مجھے سمجھ نہیں آ رہی کدھر جانا ہے، ہومورڈ کی طرف جا رہا ہے کہ یہ ہومورڈ کی طرف جا رہا ہے، راستہ کدھر جا رہا ہے، یہ ہائی وے جو ہے جا کدھر رہی ہے؟ تو اوپر ڈیسٹینیشن جو ہوتی ہے اس کا نام لکھا ہوا ہوتا ہے کہ کہاں پہ جو ہے کون سی روڈ لے کر جا رہی ہے. تو یہ سائنس جو ہے آخر لے کر کہاں جا رہے ہیں، آخر جستجو ہے کہاں کی، آخر کس سفر پہ نکلے ہو؟ یہ بات ہے نا سمجھنے کی کہ آیات تو تمام تھیں لیکن ڈیسٹینیشن کدھر ہے؟ where to, right? that is the point to ponder on, the science to where. تو ایک سفر تھا. اب قرآن جو ہے نا وہ بڑا ہی سبحان اللہ، it is absolutely beautiful. ایک سفر تھا جو نوح علیہ السلام نے کیا تھا کشتی کے اوپر. نوح علیہ السلام نے جو انہوں نے جب سفر کیا تھا تو جب at last when our command came and the oven overflowed, we said، جب طوفان آیا تھا نوح علیہ السلام کی قوم کے اوپر تو ایک کشتی اس وقت بنی تھی. فلک کا ذکر ہے نا یہ، تو ایک سفر نوح علیہ السلام کا زمین پر ہوا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ تمام سپیشیز میں سے جو ہے پیڑ لے لو، اور جو لوگ جو ایمان والے ہیں وما آمن معه الا قلیل، اور بڑے کم تھے جو ایمان لانے والے تھے ان کے ساتھ، جو اس اللہ تعالیٰ نے کہا ان کے ساتھ جو ہے وہ سوار ہوئے. تو دونوں کی دونوں باتیں اگر آپ دیکھیں تو اس میں کیا نہیں آ گئیں؟ وما، اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ ہم نے ان سے کہا کہ وَقُلْ نَحْمِلْ فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ، آپ جو ہیں ہر جانور کے جو ہیں پیئرز، رائٹ، جو دابتن میں جو ہے جو اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوقات پھیلائی ہیں ان کو اپنی کشتی میں لے لیجئے، اپنی فیملی میں لے لیجئے. الا من سبق علیہ القول، سوائے ان کے کہ جو لوگ آپ کی بات نہیں سنتے ہیں وہ اس کشتی پر نہیں چلیں گے، جس میں نوح علیہ السلام کا اپنا بیٹا شامل تھا. ومن آمن
اور جو ایمان لے کر آئے وہ اس کشتی میں جو ہیں وہ شامل ہوں گے. وما آمن معه، اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ وہ ان کے ساتھ سوار نہیں ہوئے ایکسیپٹ قلیل، کہ بہت کم لوگ. اللہ تعالیٰ نے کہا ایمان نہیں لے کر آئے ان کے ساتھ ایکسیپٹ قلیل. کیا پتا چلا کہ سفر کرنے والے جو تھے زمین پر سفر کر رہے تھے کشتی سے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف کس طرح سے سفر کر رہے تھے؟ ایمان سے. دو سفر آ گئے نا، بین السماء والارض، دو ڈیمنشنز آ گئے نا، ایک ہاریزونٹل ڈیمنشن آ گیا، ایک ورٹیکل ڈیمنشن آ گیا. ہاریزونٹل ڈیمنشن کیا ہے کہ کشتی جو ہے وہ سمندر کا سینہ چیرتی ہوئی جو ہے جا رہی ہے، اور ورٹیکل ڈیمنشن کیا ہے ٹریولنگ کا، کہ ایمان کی مدارج طے کرتے ہوئے لوگ جو ہیں وہ ٹریول کر رہے ہیں. انہوں نے وقال ارکبوا فیہا، اور نوح علیہ السلام نے کہا کہ سوار ہو جاؤ اس کشتی پر، بسم اللہ مجریہا ومرساہا ان ربی لغفور رحیم. اپنے رب کے نام کے ساتھ، ایمان کے ساتھ چل رہی ہے کشتی. کدھر؟ سمندر کے اوپر. نام اللہ کا لے رہے ہیں کہ جا رہے ہیں اللہ کی طرف. انی ذاہب الی ربی سیہدین، جو کہ ابراہیم علیہ السلام نے کرتا، اللہ کی طرف چلتا ہوں وہ ہدایت مجھے دے گا. وہی سفر جو ہے اس فلک میں کون کر رہے ہیں؟ نوح علیہ السلام کر رہے ہیں کہ اللہ کے نام سے اس کے ساتھ چلتی ہے یہ کشتی، اور رکتی ہے یہ کشتی اللہ کے نام کے ساتھ. میرا رب جو ہے وہ غفور الرحیم ہے، وہ غفور الرحیم ہے. تو کشتی جو ہے ہماری جو چلتی ہے نا، ہماری آپ کی، وہ اللہ کے نام کے ساتھ چلتی ہے. ٹھیک ہے، ہم گاڑی میں گیس ڈالتے ہیں، ہم جسم میں فیول ڈالتے ہیں، ہم جو ہے ہمارے دن اور رات جو ہے کھانے پینے ہر چیز چلتے ہیں، لیکن ہر چیز جو ہے وہ بسم اللہ سے تو شروع ہوتی ہے. وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ. تمام کی تمام کائنات کو سمیٹ کر جب ایک کشتی میں جب سوار ہوئے نوح علیہ السلام، تو اسی ملٹیپلیسٹی کی جو تھی وہ اللہ کی طرف بات مڑ گئی کہ وہ الہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم. اللہ کی طرف چلنا شروع کر دیا اللہ کے بندوں نے. تو پھر اس کے بعد انہوں نے جو ہے کہ فَإِذَا اسْتَوَيْتَ أَنْتَ، اللہ تعالیٰ نے کہا، یہ سورۃ المؤمنون میں اب ہم چلے گئے ہیں ادھر سے سورہ ہود سے نکل کر، کہ جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب تم جو ہو کشتی پر سوار ہو جاؤ جو تمہارے ساتھ ہیں، علی الفلک، یہی فلک کا جو ورڈ آج ہم کر رہے ہیں، فَقُلْ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي، الحمد للہ کہنا، نجانا من القوم الظالمین، جس نے تمہیں بچایا رانگ ڈوئنگ پیپل سے، جو غلط ظالمین تھے، اللہ تعالیٰ نے ان سے بچا کے تمہیں سفر تمہارا جو ہے کشتی میں بٹھا کر اللہ کی طرف روانہ ہو گئے. تم اللہ کا شکر ادا کرنا، اللہ کا شکر ادا کرنا کہ اندھیروں سے، ظالمین کا اگین مطلب جو ہے ظلمات سے، کہ جو لوگ اندھیرے میں تھے ان سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں نجات دی. تم کو وہ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، تم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے اندھیروں سے نکال کر جو ہے نور میں لے کر چلا جا رہا ہے. تو سفر ہو رہا ہے سمندر کے اوپر، اور چل رہے ہیں نور کی طرف نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھی اور ایمان والے. رائٹ، اینڈ دین he makes this dua، ربی انزلنی منزلا مبارکا وانت خیر المنزلین. And he said, oh my Lord, make me land a blessed landing. منزلا مبارکا، یعنی یہ نہیں کہا مجھے، ہم جو ہوتا ہے نا، میں ادھر موو ہو جاؤں، مجھے یہ کیا ڈیسٹینیشن میری جو ہے، مجھے اس the best 10 cities to live in، اور کہاں پر جو ہے وہ زبردست یہ جگہ. ہم لوگ کیسے ہیں نا کہ ہمارے تو یہی ہوتے ہیں کہ چیزوں کے ساتھ ہم سوچتے ہیں یہاں پر بڑا اچھا ہے، یہاں پر موو ہو جاؤں، یہاں پر موو ہو جاؤں. ان کی دعا کیا تھی؟ کوئی پتہ نہیں یہ کشتی کدھر لے کر جا رہی ہے، کہاں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ سے دعا کی، انزلنی، مجھے اتار یا رب، منزلا مبارک، ایسی جگہ پہ کہ جو برکتوں والی جگہ ہو، جہاں پہ تیری رحمتوں کا سایہ ہو، جہاں پہ تیری نظر کی رحمت ہو یا رب. منزلا مبارکا وانت خیر المنزلین، اور سب سے بہتر جو ہے جگہ دینے والا جو ہے، مجھے اتارنے والا جو ہے کون ہے؟ وہ تو ہے یا رب. تو یہ جو تھی یہ نوح علیہ السلام کی جو تھی دعا تھی.
میں آپ کو بتاؤں یہ جو آیتیں ہیں سورۃ المؤمنون کی، جب میں نے قرآن جو ہے فرسٹ ٹائم میں کر رہی تھی اور میں اپنے شیخ جو ہیں ان کو میں سناتی تھی قرآن، تو میں نے جو قرآن کا جو ہے وہ موسٹلی جو ہے جب میں 5.5 سال سعودی عرب میں رہی تھی وہیں پہ میں نے میمورائز جو کیا تھا اس ٹائم جب میں اس کی میں بات کری، تو بعض ہم لوگ ویکنڈ پہ ہوتا تھا کہ اکثر حرم چلے جاتے تھے کیونکہ اتنا نزدیک ہوتا تھا، تو اور سنڈے کو ہی میں ان کو قرآن جو تھی میں ان کو ریسائٹ کرتی تھی، تو اکثر یہ ہوتا تھا کہ میں ان کو جو سناتی تھی تو کبھی ایسا موقع ہوتا تھا کہ میں ادھر ہی ہوتی تھی، تو یہ آیت جو تھی جو میں نے ان کو پڑھ کے سنائی تھی، میں حرم میں تھی، مسجد الحرام میں تھی، اور مسجد الحرام کی اوپر والی جو فلورز ہوتی تھی نا، جب اسپیشلی جب رش وش نہیں ہوتا تو بڑی خالی ہوتی ہیں، تو جو بالکل جو اوپر والی فلورز ہوتی تھی وہاں پہ میں جا کے آرام سے ادھر بیٹھ کر میں ان کو جو ہے اپنا لیسن جو تھا میں نے ان کو فون پر ریسائٹ کیا تھا قرآن کا، تو یہ آیت جو تھی میں نے ادھر بیٹھ کے سنائی تھی، اور میں سوچ رہی تھی سبحان اللہ، اس سے زیادہ مبارک جگہ کیا ہوگی، اس سے زیادہ مبارک جگہ کیا ہوگی کہ میں حرم میں بیٹھی ہوئی ہوں، اور میں یہاں پر بیٹھ کر جو ہے اپنے شیخ کو جو ہے یہ آیتیں جو ہیں میں یہ سنا رہی ہوں، اور وہ سن رہے ہیں فون پر، اور میں کہہ رہی ہوں کہ میں سب سے مبارک جگہ بیٹھ کر جو ہے کہہ رہی ہوں کہ ربی انزلنی منزلا مبارک، کہ مجھے آپ مبارک جگہ پہ اتار دیجئے، وَأَنْتَ خَيْرُ الْمُنزِلِينَ، اور آپ تو سب سے بہترین جگہ پہ جو ہے لے کے جانے والے ہیں، لائک اس سے زیادہ مبارک جگہ کیا ہوگی، اس جگہ پہ بیٹھ کر میں کہہ رہی ہوں کہ مجھے زیادہ مبارک جگہ پہ اتار دیجئے، تو اس سے مجھے پھر یہی بات کا احساس ہوا تھا کہ اصل جرنی جو ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف ٹریول کرنے کا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف جانے کا ہے، اصل چیز تو ہے ابھی تو ہم پہنچے نہیں ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ ہم کوئی عبادت کرتے ہیں نا تو ہم پہنچ گئے، ہم سمجھتے ہیں ہم نے یہ کر لیا وہ کر لیا ایز اف کہ ہم پہنچ گئے، نہیں، یہ تو رستہ ہے، یہ تو جرنی ہے، اصل پہنچنا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچنا ہے، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچنا ہے، اصل جرنی جو ہے وہ یہ ہے، تو وَقُلْ رَبِّ انزلنی، مجھے اتاریے منزلم مبارک، کہ مجھے اتاریے ایسی جگہ پہ کہ جو بابرکت ہو، یا رب میرا گھر جو ہے، جیسے آسیہ علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ میرا جو ہے یا رب اپنے پاس گھر بنائیے جنت میں، تو وہ جو ہے کہ اندکا کہ اپنے پاس جو مجھے گھر عطا کیجئے، اصل تلاش اس کی ہے کہ رب کے قریب پہنچنے کی، رب کا قرب حاصل کرنے کی، اس سجدے کی ضرورت ہے جس میں رب کا قرب نصیب ہو، اس سعی کی ضرورت ہے جس میں رب کا قرب نصیب ہو، وہ نماز چاہیے جس میں اس کا قرب محسوس ہو، وہ زندگی چاہیے جو قدم قدم پہ اللہ سے قریب کرتی جائے، تاکہ جب ہم جائیں اللہ تعالیٰ کے پاس تو پتہ چلے ہم تو پہنچ چکے تھے، پہلے ہی پہنچ گئے تھے، یا رب یہ تو فارمیلٹی تھی کہ آپ نے بلا لیا ہمیں، تو ربی انزلنی منزلا مبارکا وانت خیر المنزلین، کہ یا رب برکتیں دینے والی ذات جو ہے وہ ایسی منزل ہو میری کہ جو برکت با برکت ہو، تو اصل جو ہے تو یہ ریئلائز کرنا، تو اب آپ جائیں تو یہ بات جو ہے یہ اسٹیبلش ہو گئی، اب جو ہے اب آپ جائیں اس آیت کے اوپر سورۃ الاعراف کی، کہ وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہوائیں بھیجتا ہے جو یہ خوشخبری لے کر آتی ہیں، اور یہاں تک کہ جو ہے وہ ہوائیں جو ہیں وہ بادلوں کو اٹھائے پھرتی ہیں اور لے کر جاتی ہیں مردہ زمین کی طرف، یہ سیکنڈ پارٹ ہے نا، کہ ابھی تو ہم نے فل کی بات کی، اور فل کے بعد جو ہے اب آپ یہ جو ہماری جو آج کی اوریجنل جو آیت تھی وہ یہی تھی نا، کہ ابھی اب فَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ، پھر اس کے بعد کس چیز کی بات کی گئی تھی کہ آسمان سے پانی اترتا ہے، اور اس پانی سے کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے زندگی عطا کرتا ہے زمین کو، کریکٹ، دس از دا سیکنڈ ون، اب اس کی ایکسپلینیشن آپ یہاں پہ دیکھیں سورۃ الاعراف میں جو آئی ہے، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہوائیں کیا ہے کہ یرسل الریاح بشرم بین یدی رحمتی، یہاں تک کہ وہ ہوائیں جو ہیں وہ بادلوں کو لے کر پھرتی ہیں، سقناہ، اور اس پانی کے ذریعے ہم پلاتے ہیں، وہ پانی کس کو پلاتے ہیں، لبلد میت، کے ایسی زمین جو کہ مردہ ہو چکی ہے، یہی ابھی ہم نے پڑھا نا فاحیا بہ الارض بعد موتها،
کہ ہم زمین کو جو ہے زندہ کرتے ہیں جبکہ وہ مردہ ہو چکی ہوتی ہے. فَأَنزَلْنَا بِهِ الْمَاءَ اور پھر ہم نے وہ پانی اتارا. فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِنْ كُلِّ ثَمَرَاتٍ اور اللہ تعالیٰ نے اور الیبریٹ کیا کہ اسی طرح سے تمام ثمرات جو ہیں وہ اٹھ کھڑے ہوتے ہیں, تمام ہر قسم کے جو ہیں پھل اور ویجیٹیشن اور فروٹس اور جو جسے کہتے ہیں نا وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ عطا کرتے ہیں. لیکن اس کے بعد کیا اللہ تعالیٰ نے کہا كَذَلِكَ نُخْرِجُ الْمَوْتَى لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ اور in a similar way we will bring forth all the dead, یعنی جب ہم مردہ ہو جائیں گے تو جس طریقے سے جو ہے ہوائیں آتی ہیں اور وہ ہوائیں جو ہیں وہ بادلوں کو چلاتی ہیں اور بادلوں سے جو بارش ہوتی ہے تو ہماری روح جو ہے وہ لوٹائی جائے گی اور اللہ تعالیٰ ہم کو بھی ہماری قبروں سے جو ہے وہ کھڑا کر دے گا. تو پتہ کیا چلا کہ یہ تمام کی تمام آیات جو تھیں کیا ڈیسٹینیشن کو پوائنٹ کری تھی. یہی تو میں آپ سے بات کری تھی نا کہ بھائی آیات تو ہیں لیکن ڈیسٹینیشن پوائنٹ کس کی طرف کیا جا رہا ہے. جو سائن بورڈز لگے ہیں سارے کے سارے وہ پوائنٹ کس کی طرف کر رہے ہیں. تو پتہ چلا کہ پوائنٹ کس طرف کیا جا رہا ہے کہ كَذَلِكَ نُخْرِجُ الْمَوْتَى کہ ہم جو ہے مردے کو جو ہے زندگی عطا کرتے ہیں کہ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ تاکہ تم ذکر کر سکو. اور یہ ذکر جو ہے اس وقت وہ ہمارے مردہ دلوں کو جو ہے جلا دیتا ہے, زندگی بخشتا ہے کہ ہمارے دل جو ہوتے ہیں وہ زندہ ہو جاتے ہیں, اللہ کی پریزنس میں جو ہے پہنچ جاتے ہیں اور ہمارے دلوں کو جو ہے ایمان سے وہ زندگی ملتی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی طرف ٹریول کرتے ہیں. لیکن پھر فائنلی جو ٹریولنگ ہے وہ کیا ہے کہ كَذَلِكَ نُخْرِجُ الْمَوْتَى تو یہ تمام کی تمام جو لائف سائیکل ہے, جو واٹر سائیکل ہے, جس طرح سے زندگی کا ظہور ہوتا ہے پانی سے اور جس طرح سے یہ زمین جو ہے یہ جو ہے یہ جاگ اٹھتی ہے پانی سے اور تمام ہر قسم کی, تو یہ پوری کی پوری جو ہے کہانی زمین پر ہے اور جو ہے اس میں ہماری کہانی بھی آپ کی کہانی بھی جو ہے وہ موجود ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ چیز جو ہے کہ ہماری فائنلی ڈیسٹینیشن جو ہے وہ کیا ہے. تو اب جو ہے اب لیٹس زوم آؤٹ اے لٹل مور. اب یہ بات ہم نے اسٹیبلش کر لی کہ یہ آیات جو ہیں یہ بڑی گہری ہیں اور ان آیات کا تعلق ہماری ڈیپر ریالٹی سے. اب ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ ان آیات کی لوکیشن جو ہے وہ کہاں پر تھی. ٹھیک ہے. اگر آپ کو یاد ہو ہم نے کہا کہ ہم نے یہ جو ہے سلسلہ کہاں سے شروع ہوا تھا. ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ, ریچولسٹک جرنی کی ایک بات کی تھی جو حج کا جرنی ہے, جو عمرے کا جرنی ہے کہ صفا اور مروہ. تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ صفا اور مروہ کے بیچ کی جو صحیح ہے وہ اس کا ذکر کیا گیا تھا اور جو یہ ایک ریچولسٹک جرنی تھا. پھر اس سے پہلے کس چیز, اس کے بعد کس چیز کا ذکر کیا گیا تھا, اور اس سے پہلے اور اس کے بعد دونوں. اس سے پہلے جو آیتیں آئی تھیں وہ اگر آپ کو یاد ہو کہ ان لوگوں کی آئی تھیں کہ جن کے اوپر مشکلیں آتی ہیں, یعنی یہ تمام نعمتوں کا اللہ تعالیٰ نے ابھی ہمیں بتایا نا جو ملٹیپلسٹی ہے کہ اتنی زیادہ چیزیں ہیں, اتنی زیادہ لیئرز ہیں, اتنی زیادہ ہمارے جو ہیں وہ سٹرنگز ہیں جن کے ساتھ ہم اٹیچڈ ہیں دنیا کے ساتھ. یہ تمام کے تمام ہماری دنیا کے ساتھ کنیکشن ہے. تو ہوتا کیا ہے جب ہم پر مصیبت آتی ہے تو ایک ایک کر کے یہ کنیکشن جو ہوتا ہے نا کبھی کٹ ہو جاتا ہے. کبھی انسان جو ہوتا ہے وہ اس کے اوپر ٹرائل آتا ہے تو ایک جو ہے سمجھے ایک کارڈ جو ہے کٹ ہو گیا. فرض کریں کہ کسی کے اوپر کوئی مشکل آئی, کسی کی جو ہے اٹیچمنٹ تھی کسی چیز کے ساتھ, وہ چیز آپ سے چھن گئی. دولت تھی وہ چھن گئی. کسی کو کوئی انسان کو جو ہے زندگی کا زیاں ہو جاتا ہے, جس سے محبت ہوتی ہے وہ لوگ چھوٹ جاتے ہیں. تو ایک چیز تھی وہ کٹ گئی. پھر اس کے بعد کسی کے ساتھ جو ہے کوئی اور مشکل آتی ہے, اپنی صحت, انسان اپنے آپ کو خود جاتے ہوئے دیکھ رہا ہوتا ہے کہ مجھ میں یہ چیز طاقت جو تھی یہ کل تھی آج یہ موجود نہیں ہے. کل میری نظر جو تھی وہ اتنی اسٹرانگ تھی آج اتنی نہیں ہے. کل میرے جو جوائنٹس تھے وہ بڑے پرفیکٹلی کام کر رہے تھے, آج جو ہے میں اپنے اندر ایک کمزوری. تو انسان اپنے آپ کو جو ہے رخصت ہوتے ہوئے وہ دیکھ رہا ہوتا ہے. تو یہ آہستہ آہستہ کر کے جو کارڈز ہوتے ہیں نا ہماری جو دنیا کے ساتھ اٹیچمنٹ کے, جن کے ساتھ ہم جو ہے اپنے آپ کو ایسوشیٹ کر لیتے ہیں, جن چیزوں کے ساتھ ہم اپنی آئیڈینٹی اسٹیبلش کر لیتے ہیں کہ دس از ہو آئی ایم, دس از ویئر آئی بلانگ, یہ سب چیزیں کٹتی جاتی ہیں. یہ چیزیں اس لیے کٹتی جاتی ہیں کہ یہ جو ہیں یہ اللہ کی طرف سے ریمائنڈرز ہوتے ہیں. ہم جو ہوتے ہیں نا کہ یہ ہم اپنے کور کی طرف چلے جائیں, ہم اپنی جو ہے روح کے ساتھ کنیکٹ ہو جائیں.
اپنے جو ہے فقر کو پہچان لیں. ہم اپنے فقر کو پہچان لیں کہ میں کچھ نہیں ہوں سوائے اس کے کہ جو کچھ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے میرے کپ کو جو فل کیا ہوا ہے وہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے جو دیا ہے. اپنے فقر کو انسان جتنا پہچانتا جائے گا نا وہ اپنے رب سے کے ساتھ اتنا ہی جڑتا چلا جاتا ہے. جب انسان سمجھتا ہے کہ میں کچھ نہیں ہوں, جو کچھ میں ہوں اپنی رب کی عنایت کی وجہ سے ہوں, اپنے فقر کو انسان پہچانتا جاتا ہے, تو پھر جب چیزیں یہ کارڈ جب کٹنا شروع ہوتے ہیں, یہ اٹیچمنٹ جو ہے یہ ٹوٹنا شروع ہوتی ہے, تو وہ کیا کہتے ہیں یہ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں بھائی ہم تو انا للہ ہی, ہم تو اللہ کے ہی ہیں اور اللہ کی طرف ہی واپس جا رہے ہیں. وہ اپنا جرنی جو ہے وہ ڈیفائن کر لیتے ہیں. کس نے کہا تھا کہ یہ ہم جو ہے ہمیشہ کے ہیں؟ ہم تو آئے اپنے رب کے پاس سے ہیں اور ہم جا ہی اسی کے پاس سے رہے ہیں. ہماری تمام طاقتیں, تمام قوتیں, تمام چیزیں جو ہیں وہ اللہ ہی کو تو بلونگ کرتی ہیں. کچھ بھی تو اپنا نہیں تھا یہ, تو وہ اپنے آپ کو وہ جڑ جاتے ہیں. when you become nothing, ہم جب اپنے آپ کو کچھ نہیں ہے اور جب کچھ ہم سب اپنے آپ کو اللہ کے ساتھ ڈیفائن کر لیتے ہیں تو انسان کو بڑا سکون مل جاتا ہے. انسان کو مل جاتا ہے کیونکہ پھر آپ کو یہ تمام کی تمام جو ہم نے اپنے اوپر جو ایک اپنے ایک وہ بنایا ہوا ہے, ایک اورا بنایا ہوا ہے کہ I am who and I am this and this and I am entitled to this and this, ایک سینس آف انٹائٹلمنٹ انسان کا ختم ہوتا چلا جاتا ہے. سینس آف انٹائٹلمنٹ ختم ہوتا چلے جاتا ہے. انسان کہتا ہے میرے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ میں اللہ کا عبد ہوں, وہ میرا رب ہے. That's enough for me. اگر یہ ہے تو سب ہے, رب ہے تو سب ہے, جو نہیں تو کچھ نہیں. تو یہ جو تھا, یہ جرنی جو ہے, یہ اسپرچوئل جرنی یہاں پر ڈیفائن ہوتا ہے. پھر بیچ میں اللہ تعالیٰ نے ان کے دونوں ادھر آیت دی کہ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ. یہ تمہارا جو ہے یہ ایک حج جو ہے یہ ایک ڈسپلن ہے, ایک جرنی ہے جو تم کو یاد دلاتا ہے کہ جو تم سفید کپڑے پہن کر جو حج کرتے ہو اور اس پہ جاتے ہو, کہ یہ سفید رنگ جو ہے یہ ریپرزینٹ کرتا ہے, سفید کلر کو ہوتا ہے ہر چیز کو ریفلیکٹ کرتا ہے کہ ہر چیز جو ہے it would be taken away from me. تمام اٹیچمنٹ جو ہیں وہ چھوٹ جائیں گی, تمام رشتے جو ہیں وہ کٹ جائیں گے, اور میں اپنے رب کی طرف جانے والا ہوں. نہ کوئی آج میری کوئی آئیڈینٹی ہے, کوئی اگر میری حیثیت ہے, کوئی میں کچھ ہوں تو اس لیے ہوں کہ اگر میرا رب مجھے پہچان لے. اس تمام سمندر میں انسانوں کے, جہاں ہم اپنے گھر کی پرائیویسیز کو چھوڑ کر اور اپنا دس از می اور یہ میرا گھر ہے اور یہ میری پرائیویسی اور یہ میرا اپنا پرسنل باتھ روم ہے اور میں کوئی میری کپ کو ٹچ نہیں کرے اور کوئی مجھے اس نہیں کرے, اس تمام کے تمام انسانوں کی جمع غفیر میں, کل فراش المبسوس میں, جس طرح سے سب پھیلے ہوئے ہیں, اس میں انسان اپنی ریالٹی جو ہے پہچان جائے کہ میں آج کچھ نہیں ہوں سوائے اس کے کہ اگر آج میرے رب کی نظر کرم مجھ پہ نہیں پڑی تو میں کچھ نہیں ہوں. میں I am nothing. جس طرح سے ایک پوری کی پوری زمین ہے اور وہ ڈسٹ ہے اور وہ زمین جو ہے وہ ذرے ہیں, اسی طرح سے میں ایک زمین میں ایک مٹی کا ذرہ ہوں. اس کے علاوہ میں ہوں کیا؟ اس کے علاوہ میں ہوں کیا جسے ہوا اڑاتی پھرے گی؟ اور پھر اس کے بعد جب ہم اس راستے سے اگر بھٹک جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد ہمیں جو ہے دیا اِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُوا فَأُولَٰئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. واپسی کا رستہ بھی بتایا اسی نے, واپسی کا قرینہ سکھایا اسی نے, اور جب بھٹک جائیں تو بھٹکنے والوں کا بھی ہاتھ پکڑ کے وہی واپس لاتا ہے کہ جو لوگ بھی توبہ کر لیں, جو لوگ بھی واپس مڑ جائیں, جو لوگ بھی اپنے آپ کو مجھ سے جوڑ لیں, تو ان کا رب جو ہے میں ہوں, میری طرف ہی آنے کا رستہ ہے. سو دس از the whole thing کہ it starts with بسم اللہ, کہ in the name of اللہ یہ جو ہے یہ جرنی چلتا ہے. بسم اللہ ہی جو نوح علیہ السلام نے یہاں پر جو آیت آئی تھی کہ نوح علیہ السلام نے جس طرح سے اپنا سفر جو ہے وہ ڈسکرائب کیا تھا کہ اللہ کے نام کے ساتھ جو ہے یہ کشتی چلتی ہے, تو انہوں نے کہا کہ بسم اللہ ہی مجریہا و مرساہا ان ربی لغفور رحیم. چلتی بھی اسی کے نام سے ہے, رکتی بھی اسی کے نام سے ہے, کشتی بھی اسی کی ہے, سفر بھی اسی کی طرف ہے, اور ہم اللہ کی طرف جانے والے مسافر ہیں. تو یہ آج کی جو ہے کلاس تھی آپ کی. جزاک اللہ خیرن. انشاءاللہ تعالی میں آج میرے خیال ہے یہیں پر ہی I'll stop انشاءاللہ, اینڈ پھر ہم کنٹینیو کریں گے. جزاک اللہ خیرن.